السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و فضل ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے عافیت کے ساتھ اب تک کا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ عام طور پر ہمارے اس ملک میں یہ رواج ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جہاں روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ ایک فرض کی ادائیگی ہوتی ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان مبارک میں مالدار اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جائے۔ بزرگان محترم، جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان پر فرض فرمائی ہے، اگر اسے خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے، پورے قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں اول مقام حاصل کرنے والی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے اور داؤد شریف ہے۔ اگر ان کتابوں کا خلاصہ چند جملوں میں ادا کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں اس کی 3 قسمیں، ایک بدنی عبادت ہے، دوسرا قولی عبادت ہے اور تیسرا مالی عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق یا تو بدن سے ہوگا، یا اس کا تعلق قول و زبان سے ہوگا، یا پھر اس کا تعلق مال سے ہوگا۔ چنانچہ آپ غور فرمائیں، نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، اور ذکر و اذکار کا تعلق قولی عبادتوں سے ہے، اور روزے کا تعلق بدنی عبادت سے ہے، اور آگے زکوٰۃ کا اور حج کا تعلق مالی عبادت سے ہے، اور حج میں بدنی عبادت بھی شامل ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر فرض فرمائی ہے، چنانچہ جتنا ضروری نماز کا ادا کرنا ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے اور ہر وقت فرض ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، صاحب دولت ہے، ان کا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے اور فرض عین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو بیک ساتھ ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں 72 جگہ، 70 پر 2 جگہ ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے،
अकीमुस الصلاة وآتوا الزكاة युकीमून الصلاة वयुअतून الزكاة। नमाज अदा करो, नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करते हैं। चुनांचे हज़रात उलमा इकराम ने फरमाया, बदनी इबादत जैसे जरूरी है नमाज रोजा, ऐसे माली इबादत में ज़कात का अदा करना भी जरूरी है और फर्ज है। उससे किसी मालदार को छुटकारा नहीं है। जैसे हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फर्ज है, ऐसे ही साहिबे निसाब जो आदमी है, जिसके पास माल की वो मिकदार जो शरीयत ने बयान फरमाई है, अगर वो है और पूरे शराइत के साथ वो माल उसके पास मौजूद है, तो फिर साल में एक मर्तबा ज़कात अदा करना उसके लिए फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि हम कुछ गरीबों में माल तकसीम कर देते हैं और कुछ मदारिस को कुछ माल दे देते हैं, तो हमारी ज़कात मुकम्मल अदा हो जाती है, हम ज़कात से सुबुकदोश हो जाते हैं और ज़कात का फरीज़ा अदा हो जाता है। हज़रात उलमा इकराम ने खास तौर पर ज़कात के ताल्लुक से जहां फजाइल बयान किए हैं, वहां मसाइल भी बयान किए, इसलिए कि ज़कात में मसाइल का जानना और जानकर ज़कात अदा करना ये बहुत जरूरी है, जिसमें मिक़दार ज़कात और नीयत ज़कात का बड़ा दखल है। मिक़दार ज़कात और नीयत ज़कात, इन दो चीजों का बड़ा दखल है ज़कात की अदायगी में। सबसे पहले आप ये जान लें कि ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात किन लोगों पर फर्ज होती है। शरीयत ने एक मिक़दार बयान की है कि जिनके पास इतना माल हो उन पर ज़कात फर्ज है। वो क्या है? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, और फिर नकद पैसा। और ये नकद पैसा इन दोनों में शामिल हो जाता है, सोने और चांदी में ये नकद पैसा शामिल हो जाता है। तो गोया दो चीजें हो गई, सोना चांदी, और तीसरी चीज है माले तिजारत, बिजनेस का जो माल है। इन तीन चीजों में ज़कात फर्ज होती है। अब कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, कितना पैसा हो और माले तिजारत कितना हो, हज़रात उलमा इकराम ने अहादीस की रोशनी में जो मिक़दार मुतअय्यन फरमाई, हम बार बार सुनते आए हैं कि सोना 7.5 तोला और चांदी 52.5 तोला। लेकिन ये जो जमाना है, फी ज़मानिना, यानी हम जिस जमाने में गुजर रहे हैं, वहां तोले का हिसाब नहीं है, गिराम का हिसाब है। तो हज़रात उलमा इकराम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, हर वक्त हर मौके पर हमारी रहबरी फरमाती है। तो 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी गिराम के हिसाब से कितनी होती है? फरमाया 52.5 तोला चांदी की गिराम के हिसाब से 612 ग्राम
480 ملی گرام، اس کو یاد رکھیں، اور 7.5 تولہ سونے کا مطلب یہ ہے 80 پر 7 گرام سونا اور 360 گرام ملی گرام۔ اور پھر آگے میں آپ کو بتا دوں، آج کے حساب سے ہمارے شہر بنگلور میں جو قیمت ہے گرام کے حساب سے سونے کی اور چاندی کی، تو اس حساب سے قیمت کیا بنے گی؟ 612 گرام اور 480 ملی گرام چاندی کی، اور 80 پر 7 گرام 360 ملی گرام کی قیمت بن جائے گی۔ میں لکھ کے لایا ہوں، 40 پر 5000، 50 پر 550 پر 9 روپے اور 50 پر 8 پیسے، یہ چاندی کی قیمت ہے۔ 612 گرام چاندی اور 360 ملی گرام۔ اور سونے کے حساب سے دو قیمتیں علماء کرام نے بتائی ہیں، ایک 22 کیرٹ کا سونا اور 24 کیرٹ کا سونا۔ اس حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام کی قیمت 22، یعنی 22 کیرٹ کا سونے کے حساب سے 4,30,000 پر 3,000، 460 پر 3 روپے 40 پیسے، اور 24 یعنی 24 کیرٹ کے سونے کے حساب سے آج کی قیمت زکات کی ہو جائے گی 4,70,000 پر 2,916 روپے 80 پر 8 پیسے۔ یہ سونا اور چاندی کا پیسہ ہوا۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے یا اتنا پیسہ ہے اور مال تجارت کا مال اگر اتنے روپیوں کا ہے، عام طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سونا ہو تو زکات فرض ہے، اگر چاندی ہو تو زکات فرض ہے، اگر لکھپتی ہو کروڑ پتی ہو تو زکات فرض ہے۔ ہم تو معمولی تاجر ہیں، تجارت کرنے والے، حالانکہ ان کی دکان میں 4 سے 5 لاکھ تک کا مال ہوتا ہے۔ جس دکان میں بھی 4.5 لاکھ کا مال ہو یا 50,000 کا مال ہو، آپ اسے سمجھیں، جس دکان میں بھی، چاہے آپ کی جون سی بھی دکان ہو، چپل کی دکان ہو، الیکٹرک کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، جو بھی آپ کاروبار کرتے ہو، آپ کی دکان ہے، اور آپ کی دکان میں جو مال ہے وہ 50,000 کا ہے، اور وہ مال تجارت ہے، یعنی بیچنے کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے، اور آپ کی دکان کھول کر کے 1 سال ہو گیا ہے، تو اب آپ بیٹھ کر کے حساب ڈالیں، جتنا میرے پاس دکان میں مال ہے، یہ میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ اپنی دکان میں جو مال ہوتا ہے اسے زکات کا مال نہیں سمجھتے، حالانکہ مال تجارت میں ہر دکان کا مال آ جاتا ہے۔ اپنے مسائل علماء سے معلوم کریں، زکات کے سلسلے میں علماء سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں مقدار زکات اور نیت زکات کا بڑا دخل ہے۔ ایسے ہی اٹھا کر آپ نے دے دیا 1,500 آپ کی نیت زکات کی نہیں تھی تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میں حضرات علماء کرام نے اس طرف جو توجہ دلائی ہے، میں اس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا۔ آپ اپنے دکان کا مال حساب کریں،
آپ کو معلوم ہوتا ہے دکان کی پٹی ہر ایک کے پاس رہتی ہے. میرے دکان میں جو مال ہے کیا وہ 50,000 کا ہے؟ اگر 50,000 کا ہے تو اس دکان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکات ادا کرے اتنے مال کی جتنا مال دکان میں موجود ہے. آپ نے حساب ڈال کر کے دیکھا کہ 1 لاکھ روپے کا مال ہے یا 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اس سے زیادہ، کم از کم 50,000 کا مال ہونا چاہیے. اب آپ حساب کیسے لگائیں گے؟ بہت آسان ہے. 1,000 روپے کو 25 روپے زکات ہے تو 1 لاکھ کو 2,500 روپے ہو جائے گا. 1 لاکھ کو 2,500 روپے بہت چھوٹی مقدار ہے. 40%، 40 روپے میں 1 روپیہ زکات دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے زکات اسی لیے فرض فرمائی ہے تاکہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، بہت سے لوگ لاکر میں لے جا کر کے اپنا مال رکھ دیتے لاکر، اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں میرا مال لاکر میں ہے، محفوظ ہے. میرا مال لاکر میں ہے، محفوظ ہے، اور زکات ادا نہیں کرتے. اور پورا یقین رہتا ہے میرا مال حفاظت سے لاکر میں ہے، اور وہ بھی کہاں ہے؟ فلاں بینک میں ہے، فلاں بینک میں ہے، فلاں آفس میں ہے. میرے دوستو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، جہاں بھی مال رکھو اس کی زکات ادا کرو. اگر اس کی زکات ادا ہو رہی ہے سمجھو اس زکات کی برکت سے آپ کا مال محفوظ ہے. لاکر پر بھروسہ مت کرو، زکات پر بھروسہ کرو. ہاں، حدیث میں موجود ہے کہ تم زکات کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو. زکات کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو. اگر مالدار اسے سمجھ جائے، اور جو سمجھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے مالوں کی حفاظت زکات کے ذریعے سے کر رہے ہیں. مال بچانے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھ کے پھونکتے رہنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ آج بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی زکات ادا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مال کی حفاظت رہے گی. ایک صاحب کا مال گم ہو گیا، مجھے انہوں نے فون کیا، ہمارے ساتھی ہیں، کہ مال ہمارا گم ہو گیا ہے، اور وہ عالم دین ہے، اور وہ اپنے مال کی زکات برابر ادا کرتے ہیں حساب لگا کر کے. تو میں نے تو گم ہونے پر ایک وظیفہ ہے، میں آپ کو جو بتا دیتا. اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون گن کر کے پڑھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میری زندگی کا مجرد عمل ہے. اس کے پڑھنے سے گم شدہ چیز ہاتھ آ جاتی ہے، اور بڑے عجیب و غریب واقعات میری ذات سے ہوئے، وہ چیز مل جاتی ہے. تو میں نے تو پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیا اور ان کو بھی بتا دیا. چند دنوں کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مال حاصل ہو گیا. وہ مال کیسے حاصل ہوا؟
زکات کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کبھی 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 جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مالوں کی حفاظت اور دل میں دنیا کی محبت، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اسے نکالنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ زکات ادا کرو، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ مال میں برکت چاہتے ہیں، فرمایا زکات ادا کرو، مال میں خوب برکت ہوگی، مال میں خوب برکت ہوگی۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکات ادا کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے۔ کون سا؟ جو اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں، زکات کا مال، اس مال میں بڑھوتری آتی ہے، کمی نہیں آتی۔ اور آپ یقین رکھیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا وممسکا تلفا۔ کیا ہے دعا یہ؟ یا اللہ، جو زکات ادا کرتا ہے اسے آپ فوراً دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیجیے، اور جو زکات ادا نہیں کرتا ہے، مال کو بچا بچا کر کے رکھتا ہے اور مال کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کے مال کو تو ضائع فرما۔ جن کا مال بھی جس طریقے بھی ضائع ہوا ہے، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں، یقینی طور پر اس کی زکات ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ مال چلا گیا۔ اور جن کا مال موجود ہے اور زکات ادا کر رہے ہیں، ہر سال زکات ادا کرنے میں ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مدارس والے چندے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ریاست تمل ناڈو میں کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر گن کر کے، جیسے میں نے کہا کہ مقدار زکات اور نیت زکات یہ ضروری ہے، تو مقدار زکات کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال ہے اس کا حساب لگا کر کے اس کا 40واں حصہ آپ پہلے نکال لیں اس میں سے، اور اسے رکھیں اور نیت کریں کہ یہ زکات کا مال ہے۔ نیت ضروری ہے، یہ زکات کا مال ہے، میں اسے الگ کیا ہوں۔ اور پھر جب آپ دیں، اگر پہلے سے زکات کے مال کی نیت آپ کر چکے ہیں تو بغیر نیت کے بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اگر دیتے وقت میں بھی آپ نیت کر لیں بہت بہتر ہے۔ یا گھر میں یا دکان میں زکات کا مال الگ کر کے رکھ دے، یہ زکات کا مال ہے، اور دکان والوں سے کہہ دے جو آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، اگر کوئی آئے تو یہاں سے دینا اور لکھانا کہ یہ زکات کا مال ہے۔ نیت کا بڑا دخل ہے اور مقدار کا بڑا دخل ہے۔ زکات میں خصوصاً ادا کرنے سے پہلے زکات کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے 200 روپے کسی کو دے دیے، ایسا ہی دے دیے، لکھ لو 200 روپے، دینے کے بعد اور وہ آدمی چلے جانے کے بعد اب آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ پہلے سے نیت کرنا اور پہلے سے اس مال کو الگ کرنا یہ ضروری ہے، اسے سمجھو۔ ہم بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، 50 100 اگر ہمارے اوپر زکات فرض ہے تو آپ اس 50 کو نیت کر کے ادا کریں، نیت کر کے ادا کریں، نیت کر کے ادا کریں۔ اگر زکات ادا ہو گئی تو پھر وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ایک کا 700 خلاصہ، ایک کا 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ ثواب دیں گے. 1 روپیے پر 700 روپیے کا ثواب. اور اگر نیت میں پاکیزگی ہے اور اخلاص ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں، ایسا دے رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں، ڈارے ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ 700 نہیں اور جتنا چاہیں گے بڑھا کر کے دیں گے. اور رمضان میں ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں مالدار؟ عام طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں وہ اسی لیے کہ 1 کا 70 ملتا ہے، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ 700 دے رہے ہیں، اور پھر اگر 70 کا اضافہ کر دیا جائے. نیکیوں کو لوٹنے کا سیزن ہے، نیکیوں کو کمانے کا سیزن ہے، تو زکوٰۃ عام طور پر، لیکن زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے. جس کا مال آ کر کے 1 سال ہو گیا تو فوراً اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اچھا، جو لوگ، اور بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بخیل ہیں، ان کے لیے سنو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جو لوگ بخیل ہیں، مال جمع کر کے رکھے، جمع کر کے رکھے، وہ کہاں رکھے؟ توبہ توبہ توبہ. بہت بھروسے کے ساتھ لے جا کر کے رکھا تھا ایام میں، ہے نہیں؟ بہت بھروسہ، لاکھوں نہیں کروڑوں لے جا کر کے رکھ دیے تھے. زکوٰۃ بالکل نہیں. ہاتھ سے چلے جانے کے بعد افسوس کرتے بیٹھے. بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک فون کر کے پوچھا، حضرت IMA کا پیسہ آ جائے، ایسا کوئی وظیفہ آپ کے پاس ہے کیا؟ اب کیا بتاؤں میں؟ جب مال ہوتا ہے اس وقت مسائل نہیں پوچھتے. میرے پاس اتنا مال ہے حضرت، میں اس میں سے کتنی زکوٰۃ ادا کروں؟ اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا مال ہے میرے دکان میں، اتنا مال ہے، مال تجارت، اس میں کتنا مجھے ادا کرنا ہے؟ نہیں پوچھتے. جب مال چلا جاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست سے، پھر اس کے بعد آ کر کے دعائیں کراتے ہیں، وظیفے پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں. تو یہاں دیکھو کہ جو لوگ بخیل ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک تو دنیا میں وہ مال ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں وبال جان. اللہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. توق بنا کر کے کیا بنائیں گے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال یہ گنجے شام کی شکل میں بن جاتا ہے، زہریلا سانپ. اور وہ سانپ جبڑے پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا. سانپ مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور دوسری طرف ہے، اوپر سے آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ، کنز، خزانہ،
اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خرچ کا مطلب وہی ہے زکات ادا نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ مال جہنم میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اسے پیشانیوں پر، پٹھوں پر اور پہلوؤں میں داغا جائے گا، پیشانیوں میں داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ آپ کا خزانہ ہے جسے آپ جمع کر کے رکھتے تھے، بینک میں جمع کر کے رکھتے تھے، بینک بیلنس روزانہ چیک کرتے تھے، پہلے اٹھتے تھے تو اٹھ کر کے کیا دیکھتے تھے؟ بینک بیلنس میرا کتنا بڑھ گیا ہے۔ جب IMA کا پیسہ آتا تھا لوگ کہتے تھے حضرت 1 تاریخ کو 12 بجے کے بعد ہماری آنکھ کھلی تو پہلے ہمیں میسج دیکھتے تھے ہمارا پیسہ آ گیا، جمع کر کے، جمع مالوں وعددا، مال جمع کرتے تھے اور گن کے رکھتے تھے، کہاں گیا؟ میرا عزیزو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، مال آزمائش ہے، مال خیر ہے، کب؟ جب اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی زکات ادا کی جائے، اور اگر زکات ادا نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ مال ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے بنگلور شہر میں رسول مارکیٹ ہے، سچ مانے آپ رسول مارکیٹ میں جتنا دھوکہ ہوتا ہے وہاں کسی اور بازار میں اتنا دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ اچانک رسول مارکیٹ راتوں رات جل گیا کچھ سال پہلے، میرے دل میں یہی بات آئی، تم کتنا جمع کر کے رکھو گے؟ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو یہاں سے مال جاتا ہے فروٹ کا، اس میں کیا کیا دھوکہ دیتے تھے، وہ کہاں کہاں چھپا کر کے مال رکھا تھا، اچانک راتوں رات جل کے خاکستر ہو گیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، وہ جو بولتے ہیں کہ پانی دودھ والا لے جاتا تھا، ایک مشہور قصہ ہے، درمیان میں دریا پڑتی تھی، دودھ میں پانی ملا کے لے جاتا تھا، اور جب اس نے پیسے لیے اور سامان خریدا تو آ رہا تھا تو اس کی کشتی الٹتی ہے، آدھا مال دریا میں چلا جاتا ہے، آدھا مال باقی رہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پانی کا مال پانی میں چلا گیا اور دودھ کا مال دودھ میں رہ گیا۔ یہ بات پکی ہے، یاد رکھو، پکی ہے، 100% پکی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، جن کے پاس خاص طور پر سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت تو سب کے پاس ہے، دکان، ہاں اگر قرضہ ہے تو کتنا قرض ہے وہ لا کر کے علماء کے پاس مسائل معلوم کرے، رکھے، اتنا پیسہ ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاند، حضرت کو معلوم کرا ڈالے تو پھر حضرت ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، نہیں، بالکل آپ یہ نہ سمجھے، ہرگز نہ سمجھے۔ علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بے نیاز ہوتے، اللہ ان کو ایک دولت دیا ہے بے نیازی کی۔ جس عالم کو بھی یہ دولت حاصل ہے، ہاں، الغنا غنى النفس، یہ اللہ تعالیٰ علماء کو دے رکھا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے میری بیوی کا مال حضرت کو معلوم ہو جائے گا تو کیا کریں گے حضرت؟ چرا لیں گے کیا؟ میرے پاس اتنا مال ہے، کیا کریں گے علماء؟ مسئلہ بتائیں گے، مسئلے معلوم کریں۔ اگر کسی کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہے، بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، اس کی زکات دینا ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، بہت سے بیوپاری، 2 ویلر والے، کار والے جو بیچنے کے لیے رکھتے ہیں، مال تجارت ہے، وہ جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے کار ہیں، جتنے 2 ویلر ہیں، اس سب کی زکات دینا ہے، بیچنے کے لیے اگر ہے تو۔ اور اگر اپنی سواری کے لیے اور اپنا مکان رہنے کے لیے اس میں زکات نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، آپ معلوم کریں علماء سے
میرے پاس بیٹی کی شادی کے لیے میں نے 5 لاکھ رکھے، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ کیا معلوم کریں، بتائیں گے ہاں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے حج کو جانے کے لیے اتنا پیسہ رکھا ہے 2 لاکھ روپے، اس پر 1 سال گزر گئے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ معلوم کریں، بتائیں گے ہاں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی آخری بات، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کہاں سے آئی؟ کہا کہ پسند آئی، میں نے لے لی۔ پوچھا اس کی زکوٰۃ تم نے ادا کی؟ کہا کہ ادا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ آخرت میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آگ کی انگوٹھی، ابھی میں نے کہا نا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، آگ کو آگ میں تپایا جائے گا مال کو اور پھر داغا جائے گا۔ اس لیے میرا عزیزو زکوٰۃ کے سلسلے میں خالص زکوٰۃ کی بات میں نے کی۔ اب آگے ایک مسئلہ ہے صدقہ فطر کا۔ میں صرف اتنا سنا دیتا ہوں کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ کم سے کم حضرات علماء کرام نے اس کی جو قیمت بتائی ہے گیہوں کے حساب سے وہ 70 پر 5 روپے ہے صدقہ فطر۔ یہ عید سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ یہ کم سے کم چھوٹا صدقہ فطر ہے۔ اگر بڑا آپ دینا چاہتے یعنی کھجور کے حساب سے، کشمش اور جو کے حساب سے، تو اس کی مقدار بھی موجود ہے، علماء کرام سے معلوم کریں۔ اگر زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں، کم سے کم مقدار میں نے بیان کی ہے کہ 70 پر 5 روپے، 75 روپے، 75 روپیز۔ لیکن یہ مال آپ مسجد کو نہیں دے سکتے، صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، یہ پاک جگہ ہے، یہاں پاک مال آپ استعمال کریں۔ جو غربا ہے 8 لوگوں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان 8 لوگوں کو تلاش کر کے آپ زکوٰۃ ادا فرمائیں، سید کو نہیں دیں گے۔ اور اپنے اوپر جو لوگ ہیں اصول اور فروع، اس کا مطلب یہ ہے دادا، باپ دادا، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ بیٹا، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ بقیہ سارے رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ بیوی میاں کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ عام مسائل ہیں۔ اگر کوئی خاص مسئلہ ہے آپ کا مال کا، ضرور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9448537716، اس پر آپ فون کر کے آپ مجھ سے، یہ نمبر انشاءاللہ یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس پر فون کر کے آپ مسئلے مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں، روزے کے تعلق سے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، علماء کرام فون کرتے، علماء کرام سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بندہ بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زکوٰۃوں کو قبول فرمائے، اور زکوٰۃ کا جتنا مال ہے وہ پہلی فرصت میں حساب لگا کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ثواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ وہ پورا کا پورا ہمیں نصیب فرمائے، اور جتنا رمضان باقی ہے اللہ تعالیٰ اس میں روزے اور تراویح اور قرآن مجید کی زیادہ تلاوت اور کثرت سے ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔